ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا ایک ٹور چل رہا ہے, سیریز چل رہی ہے, جس کے اندر T20 میں میرے خیال میں ہم نے ان کو شکست دی. اس فارمیٹ میں ون ڈے میں البتہ پاکستان ہار گیا 2-1, اور یہ میرے خیال میں صرف کوئی 3 دہائیوں بعد لگ بھگ جو ہے ویسٹ انڈیز جو ہے پاکستان سے ون ڈے سیریز جیتا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر سے پھر ظاہر لوگ ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں, ایکس پہ سوری, اور وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ لاسٹ ٹائم جب ویسٹ انڈیز جیتا تھا تو پیٹرول جو تھا وہ پتہ نہیں کتنے روپے کا تھا, ڈالر جو تھا وہ 20 روپے کا تھا, سوزوکی عمران لاکھ روپے کی تھی. تو اس قسم کے نا پھر کمپیریزن ڈرا ہوتے ہیں, وہ تو چلے ٹھیک ہے. تو سر میرا اس پہ تھا کیونکہ کسی نے یہ ذکر کر دیا اس کا ایکس پہ, تو مجھے اس سے بڑے احساس ہوا کہ پی سی بی اوور فنڈیڈ تو نہیں ہے سر, کہ بہت زیادہ پیسے آ گئے پی سی بی کے پاس, کیونکہ جب غربت چل رہی تھی تھوڑی اس کے اندر تو تب شاید کرکٹ بہتر کھیلی جا رہی تھی. سر دیکھیں جو ہنگر کا ایلیمنٹ ہے نا, مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے ہمارے سائڈ کے اندر, جو کہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. تو سر ذرا اس کو واپس لیں. سر وہ اصل میں تو اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں نہیں, میرے خیال میں اوور فنڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب دیکھیں ویسٹ انڈیز نے ہرایا ہے پاکستان کو, لیکن میں ابھی ان کے بارے میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی یہ پرفارمنس جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ پائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت, بلکہ وہ بھی کیا, وہ تو پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ایک انڈر فنڈڈ ادارہ ہے. نمبر 1 چیز ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ. دوسرا ان کے وہاں پہ تو اس قسم کے بھی مسائل چلتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک لوز سی فیڈریشن ہے, تو کتنے لڑکے کس کاؤنٹی سے آئیں گے یا آئی لینڈ سے آئیں گے ٹو بی پریسائز, ان کے اس طرح کے بھی مسئلے چلتے رہتے ہیں. بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوگا وہ بھی چلتا رہتے ہیں. یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ اس کو کنسسٹنٹ نہیں رکھ پاتے. اچھا دوسرا ظاہر ہے سر پاکستان ہارا ہے, ہمیں غم ہے, لیکن 2 چیزیں, ایک مجھے بہت کمینی سی خوشی بھی ہے, اور مجھے پتہ ہے مجھے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا کرٹیسزم ملے گا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پھر سے وہ پرانے ہمارے کرکٹرز نے نا ری سرفیس کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس چیز پہ کہ T20 سیریز اور اس کے ارد گرد کے ون ڈے T20 میں اب بابر اعظم کو لے آئیں, کیونکہ بس وہ آ جائے گا تو پھر دوبارہ سے پاکستانی ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اب بابر اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان ون ڈے ہار گیا ہے. دیکھیں بابر اعظم ہمارا کھلاڑی ہے, ہمارا کنگ ہے, اللہ اس کو بھی بہت ترقی دے, اللہ پاکستان کو بھی بہت فتوحات دکھائے, لیکن یہ بات نا ٹیکنیکلی غلط ہے. مطلب آپ کی کرکٹ ایک ٹیم سپورٹ ہے, اگر آپ ایک ٹیم سپورٹ میں ہار رہے ہیں تو وہ کسی ایک بندے کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, وہ سٹرکچرل پرابلم ہے. آپ سٹرکچرل ریفارم لے کے آئیں. اگر آپ کا علاج یہ ہے نا کہ فلانے بندے کو لے آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا, تو فلانا بندہ جب ریٹائر ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ آج سے کچھ عرصے پہلے سیفی کے بارے میں ہوتا تھا کہ جی سیفی کو لے آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب بابر کے بارے میں ہو رہا ہے کہ بس جی بابر کو لے آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وقت مصباح الحق صاحب کھیل رہے تھے اور بڑا یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 پہ آ گئے تھے, تو میرے اور آپ کے جیسے لوگ جب پن پوائنٹ کرتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے, وننگ پرسنٹیج دیکھ رہے ہو نا, وننگ سٹریک دیکھ رہے ہو نا, پاکستان جیت رہے. دیکھیں وہ پاکستان ان دنوں میں وہ ایک ایسا وہ بنا کمبینیشن کہ دبئی ہمارا بن گیا ہوم گراؤنڈ, وہ ایک مخصوص قسم کی کرکٹ تھی, 3 سپنرز کے ساتھ اور 1 فاسٹ بالر کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے ادھر, وہ پاکستان جیت گیا. لیکن اس کی وجہ سے آپ 3 دہائیوں تک ایک پاکستان کا کرکٹ میں ڈاؤن فال دیکھو گے, کیونکہ اس میں جو ایک بنیاد ڈال گئی ڈیفینسو کرکٹ کی, پوری دنیا کی کرکٹ کسی اور طرف جا رہی تھی, آپ مصباح الحق کی ولولہ انگیز قیادت میں کسی اور طرف جا رہے تھے, اور اب اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, ہوا ہے آلریڈی. سو اس بات کو چھوڑ دیں کہ جیت کون رہا ہے, میچ ہارنا میچ جیتنا, آپ اسٹرکچرل ریفارم کی طرف جائیں. سر بالکل, اور سر دیکھیں اب کرکٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر نا مزید انٹرسٹنگ ہے, کرکٹ از آن دا میپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.